السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ سلیم نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز مشارکین حضرات، نزهة النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، اس کتاب کا ہم مراجعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے ہم پر کہ ایسا موقع ہمیں فراہم ہوا۔ اصول حدیث کی ایک عظیم کتاب جسے ہمارے مدارس کے اندر اکثر جگہوں پر سلیبس میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اور ہے بھی کتاب بہت معیاری کتاب ہے حافظ ابن حجر کی رحمہ اللہ کی۔ تو اسی کا ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے دروس کا، مراجعے کا، علوم حدیث کے حوالے سے جانکاری کا، آج بھی اسی حوالے سے ہماری جو یہ مجلس ہے اس کا انعقاد ہے۔ گزشتہ دروس ابھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں شروعات ہی ہے، جس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی اس کا بھی انشاءاللہ تھوڑا سا مراجعہ کریں گے، لیکن سب سے پہلے حسب معمول ایک ساتھی ہمارا کوئی عبارت پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس پر کلام ہوگا۔ جناب، تو یہ عبارت پڑھی ہمارے توفیق صاحب نے، اس کی ماشاءاللہ بہترین کوشش ہے، اسی طریقے سے اگر رہے گا تو ماشاءاللہ اچھی محنت ہے۔ تو ہم جو ابھی اس سے پہلے درس پڑھ رہے تھے الخبر المحتف بالقرائن، وہ خبر احاد چاہے وہ عزیز ہو یا مشہور یا غریب ہو، وہ کچھ قرائن کی وجہ سے کبھی کبھار اس درجے کو پہنچ جاتی ہے جو ہمیں علم کا فائدہ دے دیتی ہے، علم یقین کا فائدہ دے دیتی ہے۔ یعنی ایسی حدیث جب ہمیں کہیں پر مثال کے طور پر صحیح بخاری کے اندر ملتی ہے، یہ دو ایسی عظیم کتابیں ہیں جن کو امت اسلام نے، اہل علم نے، محدثین نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے۔ ان کے اندر جو حدیث ہے اس کا مقام و مرتبہ بقیہ کتابوں کے احادیث سے اعلیٰ ہے۔ جس سند کے ساتھ ان دو کتابوں کے اندر جس سند کے ساتھ جو حدیث پائی جاتی ہے وہی متن دوسری کسی کتاب کے اندر دوسرے رجال کے ساتھ ہوگی۔ صحیح بخاری اور مسلم کا متن جو ہے وہ حدیث جو ہے زیادہ اقویٰ ہوگی۔ اگر دوسری کسی کتاب کے اندر اس حدیث کے جو الفاظ میں کچھ کمی یا زیادتی کچھ ہوگی تو جو راجح قرار دیا جائے گا وہ ان دو کتابوں کے الفاظ کو، تو بہرحال کبھی کبھار ایسا بھی ہوگا کہ رجال پر بھی کبھی کبھار جو ہے اعتبار کیا جاتا ہے، لیکن ان دو کا مقام اس فن میں بہت بڑا ہے۔ پہلی یہ تھی، اور دوسری جو چیز ہم نے اس کے اندر پڑھی تھی خبر محتف بالقرائن میں، وہ مشہور تھی، وہ حدیث مشہور جس کے طرق جو ہے سندیں بہت زیادہ ہوں، یہاں تک کہ وہ اس تک نہ پہنچے، کس تک؟ متواتر کو نہ پہنچے، کیونکہ متواتر سب کی سب آپ کو پتہ ہے علم یقینی کا فائدہ دیتی ہیں ہر ایک کو، چاہے جو اس علوم حدیث کی مہارت رکھتا ہو یا نہیں، کیونکہ خبر متواتر اس کو کہتے ہیں جس میں خبر دینے والوں کی تعداد اتنی ہوتی ہے جن کا اس کا جھوٹ پر اتفاق ہونا محال ہو، وہ متواتر ہوتی ہے۔ تو احاد میں ایسا نہیں ہے۔ احاد کے لیے اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے؟ کیونکہ اس میں چاہے جس کے پاس مہارت ہوگی، جو اس کو سمجھتا ہوگا، اس میں جانکاری رکھتا ہوگا، جس کو غور و فکر کی صلاحیت ہوگی، جس کو بولتے ہیں صلاحیت ہوگی، وہی اس کو فرق کر پائے گا، وہی اس کو جان پائے گا۔ تو مشہور جو ہے وہ غریب کی ایک قسم، اس کی احاد کی ایک قسم ہے، احاد کی ایک قسم ہے۔ تو لیکن جب مشہور کوئی ایسی روایت جس کے سند میں روات جو ہیں وہ ضعف سے خالی ہوں گے، وہ بھی ایک ہوتا ہے اس کے اندر قرینہ کیا؟ محتف بالقرائن، جس سے خبر یقینی کے درجے تک، علم یقینی کے درجے تک پہنچتی ہے۔ اور تیسری تھی مسلسل، حدیث مسلسل جو ائمہ حفاظ اور متقنین کی سے ہے۔
جس کو جیسا کہ انہوں نے مثال دی تھی، کوئی حدیث نقل کرنے والا امام یہ شافعی ہوں گے، امام شافعی ہوں گے، وہ روایت کریں گے، احمد بن حنبل کریں گے شافعی سے، اور پھر ان کے ساتھ دوسرا بھی کوئی راوی ہوگا، اور پھر شافعی کریں گے مالک سے، اور دوسرا بھی راوی کوئی ان کے ساتھ ہوگا، تو وہ خبر جو ہے مضبوط بن جائے گی۔ اور جو عبارت آج پڑھی ہمارے ساتھی نے، وَلَا يَتَشَكَّكُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مُمَارَسَةٍ بِالْعِلْمِ وَأَخْبَارِ النَّاسِ، کہتے ہیں اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، جس کو من لہو ادنی ممارسہ، جس کو تھوڑی سی بھی مہارت ہوگی بالعلم، اور علم سے مراد یہاں پر علم حدیث، علوم حدیث کے حوالے سے جس کو تھوڑی سی بھی مہارت ہوگی، وہ اخبار الناس، اخبار لوگوں کی خبریں، اور لوگوں کی خبریں کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ محدثین اور جو اس فن کے ماہرین آئے ہیں ان کے بارے میں، ان محدثین کے حوالے سے جس کو علم ہوگا، ان کے علوم کے حوالے سے جس کو علم ہوگا، ان مالک مثلا لو شافه بخبر انه صادق فيه، کہ کوئی خبر اگر ایسی آئے گی جو راوی جو اس میں خبر دینے والا ہوگا وہ صادق ہوگا، مثلا امام شافعی کوئی روایت کریں گے بالمشافہ کسی راوی سے، امام مالک رحمہ اللہ روایت کریں گے مشافہتاً اپنے کسی استاد سے، فَإِذًا ضَافَ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ فِي تِلْكَ الدَّرْجَةِ، اگر امام شافعی کے ساتھ کوئی ایسا راوی دوسرا مل جائے جو اسی درجے کا ہوگا، امام شافعی کے درجے کا ہوگا، ازداد قوتاً، اس حدیث کے اندر جو ہے نا قوت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ مثلا یہ اس طریقے سے مصنف یہاں سے کہنا چاہتے ہیں یہ بات کہ اگر کہیں پر کوئی راوی اوثق ہے، امام مالک جو ہیں وہ امام دار الحجرہ ہیں، ان کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، امام مالک جو ہے ایک اعلیٰ درجے کے امام ہیں، اگر وہ کسی حدیث کو نقل کرتے ہیں اپنے استاد سے، اگر امام مالک جیسا ہی دوسرا راوی اوثق اسی حدیث کو اس استاد سے نقل کرنے والا ہو یا کسی دوسرے استاد سے اسی حدیث کو نقل کرنے والا ہو، تو اس حدیث کے اندر ازداد قوتاً مضبوطی آ جاتی ہے بنسبت پہلے سے جب اکیلا ہوگا، ٹھیک ہے، پہلے سے زیادہ وہ حدیث مضبوط ہو جاتی ہے۔ وَبَعُدَ عَمَّا يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ السَّهْوِ، اور پھر اس چیز کا اندیشہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر اس چیز کا وہاں پر یہ اندیشہ ختم ہو جاتا ہے کہ اس میں سہو کوتاہی ہو سکے گی، اس میں کوتاہی ہو سکے گی، کیونکہ جب امام مالک روایت کوئی حدیث کرے گا اور پھر اس کے ساتھ ویسا ہی کوئی اوثق راوی ملے گا تو وہاں پر سوء حفظ کا جو ہے وہ احتمال نہیں رہے گا، سہو کا احتمال نہیں رہے گا، کیونکہ اس قسم کے دو ائمہ جب بات کو نقل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کوئی کسی بھی قسم کی سہو کا جو ہے اندیشہ باقی رہے گا۔ وَهَذِهِ الْأَنْوَاءُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِ الْخَبْرِ، اور بعض نسخ کے اندر آیا ہے بِصِدْقِ الْمُخْبِرِ، بِصِدْقِ الْمُخْبِرِ یعنی روایت دینے والا، خبر دینے والا، خبر سے مراد روایت خبر دینے والا، منها الا للعالم بالحدیث، کہتے ہیں یہ تین قسمیں جو ہم نے پیچھے ذکر کی، یہ قسمیں ہم نے جو پیچھے ذکر کی نا، اس کا جو ہے اس کا علم فائدہ نہیں حاصل ہوگا جو خبر دینے والا ہوگا اس حوالے سے، سوائے اس کے کہ جو حدیث کے علم رکھنے والا ہوگا، اس فن کو جاننے والا ہوگا۔ المتبحر فیہ، اس میں جو علوم حدیث ہے اس فن کے اندر وہ کہتے ہیں مہارت رکھنے والا ہو، متبحر ہو، العارف باحوال روات کے بارے میں اس کے بعد علم ہو، روات کے بارے میں احوال ان کے صحیح، ضعیف، ثقہ، صدوق، ضعیف وغیرہ ان کے حوالے سے، مدلس، یہ تمام تو اس کے پاس پہچان ہو، متباہر ہونے چاہیے اس فن میں، علوم حدیث میں متباہر، بحر سمندر جیسا علم رکھنے والا، روات کے بارے میں جاننے والا، اور مطلع علی العلل، اور ساتھ ہی ساتھ تیسری چیز جو بتائی ہے علل کا جاننے والا۔ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز آگے جب ہم اصول حدیث پڑھتے ہیں، علوم حدیث پڑھتے ہیں، علوم حدیث میں جو سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے، ٹف درجہ جو ہے، مشکل جو درجہ ہے وہ ہے علل، اور وہاں تک ہم کبھی پہنچتے ہی نہیں ہیں، تبھی جا کر ہمیں محدثین کی ان جو نے جو محنت کی ہے، جو انہوں نے اس علم حدیث کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا تھا، اس کا ہمیں کبھی اندازہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم وہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہیں،
وہاں تک ہم کبھی پہنچتے نہیں. ہم پڑھتے ہیں اصول حدیث کے اندر بس شروع کی تعریفات صحیح ضعیف مشہور عزیز غریب, تو اسی پر ہم اللہ خیر صلاح ایگزام دے کر فراغت حاصل کر لیتے ہیں. تو کتاب کو مکمل پڑھنا جو ہے نا یہ منہج سلف ہے. اسلاف کا جو علم سیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ کتابوں کو مکمل کرنے کا, اور پھر اس کے بعد انسان کو وہاں سے کچھ حاصل ہوتا ہے. ابھی دیکھیے یہ شیخ عبد المحسن عباد ہیں, بیچ میں ان چیزوں کا بھی حوالہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اندر تھوڑی سی شوق بڑھ جائے. کہتے ہیں وہ مسجد نبی میں ابھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. صحیح مسلم کے کوئی دروس ان کے پاس ہم نے پڑھے تھے, صحیح بخاری صحیح مسلم ان کے انہوں نے تقریباً 50 سے زیادہ مرتبہ جو ہے نا کہ وہاں پر پڑھایا, مسجد نبی کے اندر دروس دیے. ایک ہی کتاب کو اتنی مرتبہ 50-60 مرتبہ جب ایک انسان اس کتاب کو پڑھے گا, کیا خیال ہے کہ اس کے انسان کے اس کتاب کی معرفت کیسی اس کے پاس ہوگی. اسی لیے سورۃ مدینہ کے اندر شیخ عبد المحسن جو ہیں کسی بھی کتب ستہ ہو یا کتب تسعہ کا کوئی بھی راوی ان کو بتائے وہ پورا احوال بتائیں گے, کون راوی کیا, اس کی حالت کیا ہے, سکہ وغیرہ وغیرہ جو ہے نا. وجہ کیا ہے, مسلسل اس کے ساتھ جڑے رہنا اور اس کو ریویژن کرتے رہنا. ابھی جیسے ہم اس کتاب کا مراجعہ کریں گے تو اس کے بعد ہمیں پھر جو ہے کبھی موقع ایسا ملنا چاہیے پھر ایک بار اس کو ہم پڑھیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں پہلی بار رہ جائیں گی لیکن دوسری بار اس کا اطراق ہو جائے گا, تیسری بار پھر اور اس علم کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا. تو کہتے ہیں اس جو ہم نے قسمیں ذکر کی اس کا جو ہے علم حاصل نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں لے گا اس خبر دینے والے کے حوالے سے سچائی یا صحیح ہونے کی. یہ باقی جس کے پاس علم حدیث ہو, متباہر ہو اس فن میں, جو روات کے حوال کے بارے میں جاننے والا ہو اور علل کے بارے میں بھی اس کے پاس اطلاع ہو, مطالعہ ہو. مطلع کا مطلب اطلاع ہو یعنی مطالعہ کیا ہو, اس کے پاس وہ چیز اس کے پاس موجود ہو. آگے کہتے ہیں حافظ ابن حجر وَكَوْنُ غَيْرِهِ لَا يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِصِدْقِ ذَلِكَ لِقُصُورِهِ عَنِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَنْفِي حَصُولَ الْعِلْمِ لِلْمُتَبَحِّرِ الْمَذْكُورِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. کہتے ہیں کہ اس کا ہونا دوسرے کو فائدہ نہیں ملے گا. یعنی ہم نے کہا جو ہم نے پچھلی 3 قسموں کا تذکرہ کیا, اس کا جو تقاسیم ہم نے یہاں پر پڑھی پیچھے, یہ اسی انسان کو اس کا علم حاصل ہوگا, فائدہ ہوگا اس خبر دینے والے کی خبر کے حوالے سے. وہی کہے گا کون سی خبر جو ہے مشہور عزیز غریب ہے اور کون سی خبر ہمیں جو ہے علم محتب بالقرائن ہے اور کون سی ایسی نہیں ہے. یہ حاصل اس کو ہوگا جس کے پاس اس چیز کا علم ہوگا. اور دوسرے کو کون غیرہ لا یحصل له العلم, دوسرے کو اس چیز کا علم حاصل نہیں ہوگا بصدق ذالک اس کی سچائی کی, خبر دینے والے کے حوالے سے جو روایت کرنے والا ہوگا, لقصورہ عن الاوصاف المذکورہ, اس کے پاس قصور ہے, کوتاہی رہ گیا, کمی رہ گئی ہے جو صفات ہم نے پیچھے ذکر کیے. یعنی وہ علم حدیث کا جانے والا ہو, متباہر ہو, عارف باحوال روات ہو, المطلع علی العلل ہو, یا اوصاف اس کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں. لا ينفی حصول العلم للمتباہر مذکور, یہ اس چیز کی نفی نہیں کرتا ہے کہ جو جس کے پاس اس علم کا جو اس علم کا ماہر ہوگا اس کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا. تقریباً سمجھ نہیں آئی ہوگی, کچھ ایسا ہی لگتا ہے. بات اس طرح کہہ رہے ہیں مصنف یہاں پر کہ جو خبر ہمیں علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے نا, جو ہم نے اس یہاں پیچھے 3 قسمیں پڑھی محتب بالقرائن والی, چاہے وہ غریب و عزیز و مشہور ہو, اگر وہ جو ہے محتب بالقرائن ہے وہ خبر, وہ علم یقینی کا فائدہ دیتے ہیں. 3 قسم کی جو خبریں ہم نے پڑھی احاد کی, وہ ہمیں علم یقینی کا جو فائدہ دیتی ہیں, وہ کس کو علم یقینی کا فائدہ دیں گی؟ جو اس علم کا ماہر ہو, مہارت رکھنے والا ہو. دوسرے کو کیوں نہیں دیں گی؟ کیونکہ اس کے اندر وہ صفات نہیں پائی جاتی ہیں جو اس عالم کے اندر پائی جاتی ہیں. واللہ اعلم, یہ کہنا چاہتے ہیں مصنف. ومحصل الانواع الثلاثه التي ذكرناها, کہتے ہیں اب خلاصہ جو 3 قسمیں ہم نے ذکر کی اس سے پہلے وہ یہ ہے کہ اول پہلا کا تعلق ہے یختص بالصحیحین, پہلا کا تعلق جو خاص کس کے ساتھ ہے؟ صحیحین مطلب صحیح بخاری اور مسلم. والثانی, اور دوسری جو قسم ہے بما له طرق متعددہ, جس کے بہت سارے طرق ہوں گے. متعددہ طرق سے مطلب طریق اور سند یہاں پر مراد ہے, جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا ہے. طرق سے مطلب اسناد ہیں, جس کی بہت ساری سندیں ہوں گی, ضعف سے خالی ہوں گی, وہ بھی علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے. والثالث بما رواه الائمہ,
جس کو ائمہ نے روایت کیا ہوگا. وَيُمْكِنُ اجتماع الثلاثة من فی حدیث واحد، کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ تینوں صفات ایک کے اندر پائے جائیں گی، یعنی وہ حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر بھی ہوگی، اس کی سندیں بہت زیادہ ہوں گی، اور اس کو روایت کرنے والوں میں سے ائمہ بھی ہوں گے، اجلہ بھی ہوں گے، یعنی یہ تینوں صفات جو ہیں کسی ایک حدیث کے اندر بھی پائی جا سکتی ہیں. فَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ الْقَطْعُ بِصِدْقِهِ، تو کہتے ہیں اس وقت قطعی فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس حدیث کی علم یقینی کا فائدہ دینے کا، علم قطعی کا، علم یقینی کا فائدہ دینے پر اس وقت کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ وہاں پر پھر موقع ہوگا کہ اس کے یقین نہیں کیا جا سکے گا. یہ بعید نہیں ہے، یہ بعید نہیں ہے کہ وہاں پر خبر جو ہے قطعی کا فائدہ دے گی، صدق قطعی کا فائدہ دے گی. اور یہاں پر ایک چیز میں بتاؤں گا، یہاں پر مصنف نے چوتھی قسم کی طرف اشارہ کیا ہے، شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے. پہلی تین قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے جس کا تعلق صحیح بخاری مسلم سے ہو، دوسری جو ہے وہ ہے جس کے طرق بہت زیادہ ہوں، اور تیسری جو ہے جس کو ائمہ نے روایت کیا ہوگا. اور اگر کسی حدیث کے اندر یہ تینوں پائی جائیں گی تو یہ چوتھی قسم ہو جائے گی، چوتھی قسم ہو جائے گی. واللہ عالم. اگر سمجھ نہیں آئے گی انشاءاللہ ہمارے لیے سوال کے لیے بھی ٹائم ہوگا، اور انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ موجود ہے، وہاں پر بھی آپ پہنچ سکتے ہیں. اب چلتے ہیں ہم آگے، تھوڑا سا ہم سست چل رہے ہیں نا، اس وجہ سے. اقسام الغریب، غریب کی اب قسمیں، جیسا کہ پہلے انہوں نے اشارہ کہا تھا حافظ ابن حجر نے کہ سنقسم الغریب، ہم جو ہے اس غریب کو جو ہے عنقریب تقسیم کریں گے، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا سیقسم یا سنقسم الیہ الغریب المطلق والغریب النسبی، پیچھے کہہ چکے ہیں مصنف رحمہ اللہ. اب یہاں پر وہ دو قسمیں ذکر کریں گے. ثم الغرابۃ اما ان تكون فی اصل السند، کہتے ہیں پھر جو غرابت ہوگی اما ان تكون فی اصل السند، یا تو پھر وہ اصل سند میں پائی جائے گی. اصل سند سے مطلب کیا ہے؟ فی موضع الذی یدور الاسناد علیہ ویرجع، وہ مقام جہاں کی طرف سند لوٹتی ہے، جہاں سے سند جو ہے اصل میں نکلتی ہے. سند کہاں سے نکلتی ہے؟ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ صحابی سے. جہاں سے صحابی جو ہے روایت کرتا ہے وہاں سے سند جو ہے وہاں نکلنے کی جگہ ہے، وہ وہاں سے ابتدا ہوتی ہے کسی بھی سند کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے، تو وہیں لوٹتی ہے ہر ایک سند. مثال کے طور پر آپ مختلف قسم کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ، کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھاؤ گے وہاں پر آپ سند پڑھو گے. ممکن ہے آپ کو بہت ساری سندیں پہلے سے ملیں گی، کیونکہ امام بخاری کا استاد کوئی اور ہوگا، مسلم کا کوئی اور ہو سکتا ہے، ان کا کوئی اوپر اور کوئی استاد ہوگا، لیکن اوپر سند کہاں پر ملے گی؟ یا تو تابعی کے پاس ملے گی یا صحابی کے پاس ملے گی. اور کبھی کبھار ممکن ہے کہ پوری سند نیچے سے بھی کہیں بیچ میں اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اکثر یہ ہوگا کہ سند پلٹ کر پھیر کر کہاں پر پہنچتی ہے؟ صحابی یا تابعی کے پاس، اور وہی دائر سند ہے، وہی گھومنے کی جگہ ہے جہاں کی طرف سند تمام کی تمام دوڑتی ہیں. ولو تعدد الطرق الیہ، اگرچہ اس کے بہت ساری سندیں نیچے سے ہوں گی مصنفین سے جنہوں نے حدیثیں جمع کی ہوں گی، جو احادیث کی کتابوں میں حدیثیں موجود ہوں گی. وهو طرفه الذي فيه الصحابی، اور وہ کون سا اصل سند کون سا ہے؟ اصل سند کون سا ہے؟ وہ طرف، وہ جانب جس جانب صحابی ہوتا ہے. اولا یکون کذالک، اور کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ وہاں پر کیا ہوگا، یہ صحابی کی طرف نہیں بلکہ تابعی کی طرف لوٹے گی، یا تابعی کے بعد اتباع تابعی بأن یکون التفرد فی اثنائہ، کسی دوسرے مقام کی طرف لوٹے گا. یہاں پر تفرد، یہاں پر آپ کو تھوڑا سا مشارکین، آپ کو تھوڑا سا ذہن جو ہے نا کھلے ذہن سے دروس سننے ہیں، تھوڑے سے قید جیسا نہیں رہنا، خود کھلے ذہن سے سننا بہت آسان ہے. کتاب یہ علوم حدیث بہت مزیدار فن ہے، اس میں کوئی ایسی چیز مشکل نہیں ہے. ممکن ہے سمجھانے میں کوتاہی ہوگی، لیکن آپ سوال کر سکتے ہیں. یہاں پر سمجھ مسئلہ نہیں آیا، کیا کہنا چاہتے ہیں حافظ ابن حجر. جب حافظ ابن حجر کی کتاب آپ سمجھنے شروع ہو جاؤ گے نا، پھر آپ کو پھر لطف ہے پڑھنے کا علوم حدیث. کہتے ہیں مصنف یہاں پر کہ جو غرابت ہوگی نا، وہ تو یا تو اصل سند میں ہوگی. اصل سند سے مطلب جہاں سے سند کی اصل ہے، جڑ ہے. اصل کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جڑ، جہاں سے نکلی ہے سند. یا تو کہتے ہیں وہ طرف ہے جو صحابی کا ہے، صحابی کے پاس ہوگا اس کا جو ہے تفرد. او لا یکون کذالک، ایسا نہیں ہوگا بأن یکون التفرد فی اثنائہ، یا پھر اس کے بعد کہیں مقام پر ہوگا. مثال کے طور پر صحابی سے روایت کرنے والے 2-3 تابعی ہیں، اور تابعی سے بھی کوئی 2-3 ہوں گے، اس کے بعد کہیں پر کوئی تفرد رہ جائے گا، یا پھر تابعین میں سے کوئی تفرد رہ جائے گا، یا تبع تابعین میں سے کوئی تفرد رہ جائے گا. لیکن یہاں پر ایک چیز طرف میں اشارہ بھی کروں گا، لیکن تھوڑا آگے بڑھ کے، کہیں یروی عن الصحابی اکثر من واحد،
جیسا کہ ایسا ہوگا کہ صحابی سے جو روایت کرنے والے ہوں گے نا اکثر ہوں گے ثم يتفرد بروایت عن واحد منهم شخص واحد، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوگا، مطلب صحابی سے روایت کرنے والے 5 تابعی تھے، لیکن 5 تابعی سے آگے روایت کرنے والے ایک ہی کوئی شاگردوں کا تابع تابعی، تو یہ دوسری قسم ہوگی، ایک ہوگی کہ اصل سند میں تفرد ہوگا، اور پھر یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی یہاں پر آتا ہے، کیا صحابی کا اکیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنا، کیا اس پر اطلاق کر سکتے ہیں ہم اس غرابت کا؟ دیکھیں یہاں پر 2 قول ہیں اہل علم کے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا وَهُوَ الطَّرَفُ الَّذِي فِيهِ صحابی، یہاں سے ایسا لگ رہا ہے کہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اگر صحابی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلا روایت کرتا ہے اس پر بھی آپ غرابت کا لفظ ڈال سکتے ہو، تفرد اس کو بھی کہہ سکتے ہو، لیکن اس سے پہلے بعض ایسے بھی آئے ہیں جیسا کہ ابن صلاح رحمہ اللہ اور بھی بعد میں بھی کچھ ہیں، انہوں نے جو ہے پھر انہیں مطلب 2 قسمیں اس کی کی ہیں، 2 قول اس میں ذکر کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر صحابی اکیلا پڑ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں تو اس کو ہم تفرد کہیں گے۔ ایک جماعت کہتے نہیں جی اس کو تفرد نہیں کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، لہٰذا ہم اس کو جو ہے صحابی کا تفرد کو ہم تفرد نہیں کہیں گے۔ البتہ اگر صحابی کے بعد تابعی اکیلا رہے گا نا یہ تفرد ہے۔ بہرحال دونوں قول جو ہیں یہ قوی ہیں۔ اب ہم جیسے ادنا تعلم جو ان کتابوں کا بھی سمجھ بھی نہیں پورا پا رہے ہیں، ہم کون سا کہیں گے کہ راجح کون سا ہے۔ البتہ حافظ ابن حجر نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ان کا کہنے کا غرض یہ ہے کہ وہ طرف الذی فیہ صحابی او لا یکون کذالک، آگے ساتھ میں کہہ دیا نا، یا تو صحابی ہوگا اکیلا یا پھر صحابی کے بعد سند میں کہیں پر کوئی تفرد رہ جائے گا، صحابی کے بعد کہیں پر کوئی تفرد سند میں رہ جائے گا۔ ثم يتفرد روایت واحد منهم شخص واحد فالاول الفرد مطلق، پہلی کا نام ہے فرد مطلق۔ اب دیکھیں اس غرابت کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، 2 قسمیں۔ اگر بورڈ ہوتا نا ہمیں سامنے یا پھر آپ سامنے ہوتے تو ہم اس کو لکھ کر پیش کرتے۔ اگر دیکھیں ہم مانیں گے اگر اس وقت حافظ ابن حجر کی بات یا ایک ائمہ کی ایک بات کو اٹھائیں گے، ہم ائمہ کے ایک قول کو اٹھائیں گے، ائمہ کا ایک قول یہ کہتا ہے ہمیں اہل علم کا، علوم حدیث کا یا محدثین کا، وہ کہتے ہیں اگر نبی سے روایت کرنے والا صحابی ایک ہے، پھر صحابی سے آگے روایت کرنے والے 2 ہوں گے 3 ہوں گے، پھر وہاں سے آگے تابعین بھی 2-3 کچھ ہوں گے، اگر صحابی یہاں پر اکیلا رہ گیا اس کو بھی ہم غریب بولیں گے، اس کو بھی ہم غریب ہم بولیں گے تفرد بھی فلانی، مطلب یہ کوئی صحابی اکیلا رہ گیا ہے۔ دوسری قول کے مطابق نہیں جی صحابی کو ہم غریب نہیں کہیں گے، ہاں اگر کوئی تابعی جو ہے، کیونکہ جو ہمیں مثال آئے گی نا کتاب میں وہاں پر تابعی کا ہے، اگر تابعی صحابی سے اکیلا رہ گیا ہے پھر اس تابعی سے آگے روایت کرنے والے 2-3 ہیں، پھر اس سے آگے بھی 2-3 ہیں، جتنے بھی ہوں گے، لیکن جو تابعی اکیلا رہ گیا اس کو کہیں گے ہم اصل سند میں راوی اکیلا رہ گیا ہے، اصل سند میں راوی اکیلا رہ گیا۔ دیکھیں مثال سے آگے واضح ہو جائے گا آپ کو۔ کہتا ہے فل اول، پہلی جو ہے الفرد مطلق ہے، فرد مطلق ہے، کہ حدیث النہی عن بیع الولاء وعن ہبتہ، حدیث جو ہے نا بیع الولاء وعن ہبتہ کے حوالے سے، تفرد به عبداللہ بن دینار عن ابن عمر۔ اس حدیث میں عبداللہ بن دینار کون ہیں؟ تابعی ہیں، بسم اللہ، یہ ہیں تابعی۔ عبداللہ بن دینار کیا کرتے ہیں؟ یہ اکیلے پڑ جاتے ہیں اس روایت کو نقل کرنے میں، کس سے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ پھر عبداللہ بن دینار سے آگے راوی ہیں ایک سے زیادہ، یعنی اتباع تابعین جو ہیں ایک سے زیادہ ہیں، لیکن جب یہ تابعی اکیلا رہ گیا نا اس کا نام کیا پڑ گیا؟ فرد مطلق، اسی کو کہتے ہیں اصل سند میں راوی اکیلا رہ گیا ہے، اصل سند میں راوی اکیلا پڑ گیا ہے۔ وقد يتفرد به راوی عن ذلك المتفرد كحديث شعب الایمان تفرد به ابو صالح عن ابی ہریرہ وتفرد به عبداللہ بن دینار عن ابی صالح۔ کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ممکن ہوگا کہ پھر وہ تفرد آگے بھی برقرار رہے گا، مثال تابعی اکیلا تھا، تابعی بھی اکیلا ہے، وہاں سے آگے بھی اکیلا ہے، ایسا بھی ممکن ہے۔ جیسے کہتا ہے کہ یہ حدیث وقد يتفرد به راوی عن ذلك المتفرد، اس اکیلے سے راوی سے بھی نیچے اکیلا رہ سکتے ہیں، جیسے حدیث شعب الایمان ہے نا، الایمان بضع وستون شعبۃ۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں ابو صالح، تابعی کس سے روایت کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ سے، اکیلے ہیں۔ ابو صالح جو ہیں تابعی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے جو صحابی ہیں۔ جو ابو صالح ہیں نا یہ اکیلے رہے ہیں، اور ابو صالح سے بھی عبداللہ بن دینار پھر اکیلے ہیں، تفرد بھی عبداللہ بن دینار عن ابی صالح، یعنی وہاں سے آگے بھی دوسرا راوی جو ہے اکیلا ہی ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ فرد
مطلق وقد يستمر التفرد في جميع رواته او اکثرهم، کہتے ہیں کبھی کبھار یہ آگے بڑھتا جائے گا تفرد اکثر روات کے اندر یا پھر اکثر جگہوں پر اس کا تفرد پایا جائے گا. وفی مسند البزار، دیکھیں یہاں پر اس نے کچھ کتابوں کی طرف حوالہ دیا ہے کہ آپ ان کتابوں کے اندر ان مثالوں کو پڑھ سکتے ہو. وفی مسند البزار والمعجم الاوسط للطبرانی، طبرانی کچھ پڑھتے ہیں کچھ طبرانی پڑھتے ہیں، اس کتابوں کے ناموں کو ہمیں انشاءاللہ العزیز ویسے ہمارے ساتھی نے تو بالکل ٹھیک پڑھا تھا، الطبرانی امثلۃ کثیرۃ لذالک، طبرانی معجم اوسط طبرانی کے اندر اور مسند بازار کے اندر جو ہے اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. آگے چلتے ہیں ہم دوسری قسم الغریب النسبی والفرق بینہ وبین الفرد. اب دوسری قسم کون سی ہے؟ الفرد نسبی ہے، جس کو آج ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے تاکہ سمجھ اچھی طریقے سے آئے گی. غریب فرد نسبی سمی نسبیا لکون التفرد به تفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہاں پر یہ تفرد جو ہوگا یہ کسی شخص کی طرف جو ہے کہیں خاص جگہ پر معین شخص کی طرف نسبت ہوگی. مثال کے طور پر آگے جو مثال دے گا نا، مثال ہے اس میں آگے غالباً نہیں ہے، مثال نہیں یہاں پر، تو بہرحال میں اسی طریقے سے آپ کو سمجھانے کی جو ہے کوشش کروں گا. کہتے ہیں جو فرد نسبی ہے اس کو نام کیوں پڑا نسبی؟ کیونکہ اس میں کسی خاص شخص کی طرف اس کی تفرد ہونے کی وجہ سے، اس کے غریب ہونے کی وجہ سے نام پڑا ہوا ہے. یعنی اصل سند میں غرابت نہیں ہے، یعنی تابعی اکیلا نہیں صحابی سے روایت کرتا ہے، بلکہ صحابی سے تابعی 2-3 روایت کرتے ہیں، اس کے بعد کسی مقام پر تفرد رہا ہے. اگر صحابی سے ایک ہی تابعی روایت کرے گا وہ فرد مطلق ہے، اس کو یاد رکھیں گے آپ. اگر صحابی سے 1-2 تابعی روایت کرتے ہیں اس کے بعد کہیں پر تفرد رہ گیا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ فرد نسبی. وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ فِي نَفْسِهِ مَشْهُورًا، کہتا ہے اگر جو حدیث فی نفسی کیا ہوگی وہ مشہور ہوگی، فی نفسی وہ حدیث مشہور ہوگی. تو اس کو نام پڑھنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو سند روایت جہاں سے نکلتی ہے صحابی سے روایت کرنے والے ہیں وہاں روات کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بیچ میں درمیان میں کہیں پر غرابت آ گئی جس کی وجہ سے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ نسبی پڑ گیا. پھر کہتے ہیں آگے حافظ ابن حجر وَيَقِلُّ إِطْلَاقُ الْفَرْدِيَّةِ عَلَيْهِ، اور اس پر کم اطلاق ہوتا ہے فرد کا، نسبی پر فرد کا اطلاق کم ہوتا ہے. لِأَنَّ الْغَرِيبَ وَالْفَرْدَ مُتَرَادِفَانِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا، کیونکہ جو غریب اور فرد ہیں لغت اور اصطلاح میں دونوں کیا ہیں؟ مترادف ہیں، ہم معنی ہیں. إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الْاصْطِلَاحِ غَيَرُوا بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ كَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَقِلَّتِهِ. یہاں پر ایک بہترین نقطہ جو ہے حافظ ابن حجر بیان کرنے جا رہے ہیں، امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کہتے ہیں لغت اور اصطلاح میں ان دونوں کا جو ہے مترادف ہیں، لیکن جو اصول حدیث محدثین ہیں، اصطلاح والے ہیں، انہوں نے اس کو کثرت اور قلت کے اعتبار سے کثرت اور قلت استعمال کے اعتبار سے اس میں فرق کیا ہے، غایرہ فرق کیا ہے. فالفرد اکثر ما یطلقون علی فرد المطلق، فرد کا استعمال اکثر کہاں پر ہوگا؟ جب حدیث مطلق ہوگی، جب حدیث کے اندر جو ہے اصل سند میں غرابت ہوگی نا وہاں پر فرد کا اطلاق ہوگا. والغریب اکثر ما یطلقونه علی الغریب النسبی، اور غریب کا جو اکثر استعمال ہوگا جہاں پر غرابت ہوگی، کہاں پر؟ درمیانی سند میں. جب اصل سند میں اگر غرابت ہوگی اکیلا تابعی ہوگا نا اس کا نام کیا رکھتے ہیں محدثین؟ کتابوں کے اندر جو آپ پڑھتے ہو نا کہیں پر آپ کو کہیں حدیث ملے گی اگر فرد کا اطلاق ہے نا، فرد کا اطلاق، تو اس سے آپ سمجھیں گے خالی فرد بولا ہوگا اس سے آپ کو فوراً سمجھنا ہے یہاں پر کیا کہنا چاہتے ہیں یہ محدث. یہاں پر اس محدث اس حدیث کا حکم لگا رہے ہیں، یہاں پر مراد ہے تابعی اکیلا ہے. اگر غریب کا اطلاق کہیں پر کیا ہوگا غریب، تو وہاں پر آپ کو سمجھنا ہوگا اصل سند میں غرابت نہیں ہے بلکہ بعد میں کہیں پر غرابت ہے. وَهَذَا مِنْ حَيْثُ اطلاق الاسم علیہما، یہ تب جب
وہ اسم کو استعمال کریں گے، یعنی فرد اور غریب کو استعمال کریں گے. فرد اور غریب. فرد کیا ہے؟ فرد فعل نہیں ہے، تفرد فعل ہے، افرد فعل ہے. غریب جو ہے وہ اسم ہے. اغرب یا ہاں اغرب آئے گا اس کا فعل، تفرد آئے گا فعل. جب اسم استعمال کریں گے نا تب یہ مراد ہوگا، کثرت اور قلت کے اعتبار سے تب مراد ہوگا جب وہ اسم استعمال کریں گے. وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ اسْتِعْمَالُهُمْ الفعل المشتق، جب وہ فعل کو استعمال کریں گے نا فلا یفرقون، اس وقت فرق نہیں ہوگا. اور یہی وہ نقطہ ہے نا جہاں پر بہت سارے جو محدثین کے حوالے سے غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے جی اس فرد مطلق اور فرد نسبی کو فرق نہیں کیا ہے، حالانکہ استعمال میں بھرپور فرق کیا انہوں نے. جب انہوں نے اگر اسم کو استعمال کیا ہوگا نا خالی فرد کو، فرد سے مراد ہوگا فرد مطلق. اگر غریب کو استعمال کیا ہوگا تو وہاں پر آپ کو سمجھنا ہوگا یہ غریب نسبی ہے. یہاں پر ٹائم جو ہے نا میرا اصل میں ختم ہو رہا ہے، کل اس کو انشاءاللہ ہم دوبارہ پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر دو بحثیں اس کے اندر ہیں. ایک تو فرد مطلق اور فرد نسبی، اور دوسرا ساتھ میں المنقطع والمرسل. اس کو آپ تھوڑا پڑھ کے بھی آئیں گے، بہت باریک نقطہ ہے یہ. اور یہی چیزیں کچھ ہیں جو ہمیں یہاں پر سمجھنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے، وگرنہ ہم اصول حدیث کی اردو میں بھی کتابیں پڑھ دیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں بعض چیزوں کو، لیکن جو یہ علمی نقطے ائمہ کرام نے بیان کیے ہیں یہ اصل چیز ہوتے ہیں سمجھنے کو، اور یہاں سے ہی جو ہے مسئلہ کبھی کبھار بنتا ہے.